السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا مفتی صاحب روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ آرام کر سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ کیا بیوی کے ساتھ روزے کے حالت میں لپٹ سکتے ہیں، چمٹ سکتے ہیں؟ اور کیا برہنہ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں بس؟ تو آپ حدیث کی روشنی میں پورے مسئلے کو سمجھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس متعلق کیا پیغام دیا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، لپٹنا، چمٹنا اور برہنہ حالت میں سونا، اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ان حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل ہمارے روزے کو مکروہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا، کیا ہم اپنی بیوی کے ساتھ لمٹ سکتے ہیں، چپٹ سکتے ہیں اور سو سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا سوال ایک دوسرے بھائی نے یہی پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان صاحب کو منع فرما دیا۔ جن کو آپ نے اجازت دی تھی وہ سن رسیدہ تھے، یعنی بوڑھے تھے، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور جن دوسرے بھائی نے سوال کیا تھا آپ نے ان کو منع فرما دیا کیونکہ وہ جوان تھے۔ تو یہ عمل ہمارے روزے کو مکروہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں خود پر اطمینان ہو، اگر کسی بھائی کو اپنے اوپر اطمینان ہو کہ بوس و کنار کرنے سے اور لپٹنے سے اور چمٹنے سے وہ صحبت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ انزال میں مبتلا نہیں ہوگا، تو پھر گنجائش ہے کہ اس طرح لیٹ سکتے ہیں، چپٹ سکتے ہیں اور بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو خود پر اطمینان نہ ہو اس کا کہ میں قابو نہیں کر پاؤں گا، کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور میں روزے کو توڑ دوں گا اپنے، تو پھر بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بوس و کنار کرے اپنی بیوی کے، یا لپٹے یا چپٹے یا پھر برہنہ حالت میں لیٹے۔ یہ تو بالکل مکروہ ہے، اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے۔ یہ روزے کی بھی بے احترامی ہے، بے ادبی ہے۔ اس عمل سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو کس طرح سونا چاہیے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔